الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد مالک خالق اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و کریمیت کا واسطہ، آل محمد کا عظیم خالق، کلام پاک کا ثواب، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین اور بالخصوص مرحومین لادب فیملی اور فضل قاسم صاحب کے جتنے مرحومین ہیں، عبداللہ مرجی صاحب کے جتنے مرحومین ہیں، علی اسماعیل صاحب کے مرحومین، ارشد اور اللہ رکھا کے مرحومین، کریم علی راجن کے مرحومین اور کاکو فیملی کے مرحومین، اور تہذیب مہدی بخاری، سیدہ نسرین فاطمہ رباب بخاری اور عبدالکریم لالچی کے مرحومین، شعبان علی رسی والا ان کے مرحومین، جگانی فیملی، شریف فیملی اور نظام الحسین محمد علی کھمچی اور لالچی فیملی کے مرحومین، شکیل دارس کی فیملی اور باقی جتنے بھی مرحومین کے نام مجھقیر کے ذمہ لگائے، مرحوم محمد علی، حاجی مہر علی، زغرا بائی، غلام حسین رحمۃ اللہ اور زکیہ بنت محمد علی، مہر علی، نذیر محمد علی، نور بانو بائی، حسن علی، رجب علی، صالح محمد، فاطمہ بائی، محمد گل بانو، لتا رحمت بائی، لتا فدا حسین، زہرا طاہرہ، انور علی، روشن علی، غلام حسین، محمد علی، رمضان علی، سورہ بائی اور پیار علی، جان محمد، راشد مانجی، مرحومہ سکینہ بائی، مرحوم سید آصف شاہ اور جناب توفیق حسین کے والدین، منیر کنانی صاحب کے مرحومین، غلام عباس کنانی، آمنہ نور محمد، محسن کنانی، علی حسین محمد، بشیر محمد، مرحوم نور محمد، سندیر جی، مرحومین نائب جی فیملی اور مرحومین کلجی زرینہ اور مالک اللہ جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں، مالک تمام کے مرحومین کو احسان فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ ان مرحومین کے لیے جس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جو بھی لنگر نیاز تفرق اور نیاز سرکار جناب عباس کا اہتمام کیا گیا ہے، مالک اسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ مالک اللہ ان بانیان کے رزق خیر میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو مشکلات زہرا کے صدقے کا طرف فرما، وقت موت ان کو شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما۔ کریم اللہ بالخصوص ان کے خانوادے میں سے جتنے بھی بانیان مجلس ہیں، ان تمام کے خانوادے کو جو مریض ہیں صحت تندرستی عطا فرما، اور بالخصوص ان بانیان میں سے مریض کی دعا میں لگائی غلام رمضان، علی ہنسراج، سجاد روشن علی، پیر محمد، مرضیہ دھارس، لیلہ دھارس، ظفر اقبال صاحب کی بیٹی ہیں، وہ مریض ہیں، مالک اللہ انہیں صحت تندرستی شفاء کلی عطا فرما۔ آل محمد کا عظیم خالق کربلا والوں کی غربت کا صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، وقت کے امام کی زیارت سے منور مشرف فرما، ان کے راستے کا صحیح معنی میں راہی بننے کی توفیق عنایت فرما، محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ہمیں معرفت حسین عطا فرما، ہمیں اطاعت فرمان حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جناب سرکار وفا کی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کا عظیم خالق جتنی بھی مومنین ہیں، مومنات، سادات، غیر سادات، سننے والے، دیکھنے والے، حاضرین، مومنین، طلباء، علماء جتنے تشریف فرما ہیں، مالک تمام کا بیٹھنا، سننا
اور اس مجلس کا ذکر میں وقت مہیا کرنا مالک عبادت میں شمار فرما، اور تمام بانیان مجلس کی جو بھی حاجات شرعیہ ان کو مقبول فرما۔ مالک اللہ جتنے بھی لائیو مومنین مجلس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں ان تمام کی حاجات شرعیہ قبول فرما۔ جتنے مومنین نے، مومنات نے، خاران نے، سادات غیر سادات نے، کنیزان زہرا نے بلکیر کے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، مالک بالخصوص جتنے طلباء علماء نے دعائیں لگائی ہیں، مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ، آل محمد کی غربت کا صدقہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے اپنے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اپنے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، مالک اللہ تو کریم ہے، سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بہتر جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے صحت تندرستی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے والدین حیات ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے مالک کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ میں حقیر سمیت جتنے بھی حاضرین یہاں پر طلباء علماء مومنین تشریف فرما ہے، مالک تمام کے دلوں کی حاجت اکبر کی بے موسمی خواہش کا صدقہ قبول فرما، بالخصوص مدرسہ باب نواز کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ دنیا میں جس کونے میں جہاں پر بھی مجلس عذاب، فرش عذاب، ذکر عذاب، ماتم عذاب بپا کرنے والے ہاتھ ہیں تا قائم قیامت، مالک ان کو آباد فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، دشمنان شیعہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، بالخصوص جہاں جہاں بھی مبادیان حیدر قرار، شیعان حیدر قرار جہاں جہاں موجود ہیں، مالک ان کی زندگیوں کی تو خود محافظت فرما، ہمارے ہادی برحق صاحب الامر حجت خدا کا جلد جلد ظہور فرما، اور بالخصوص حیدر رضوی صاحب مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ان کی کوشش کاوش اور مجالس اعضاء میں جتنی بھی اشاعت ہے مالک اسے اپنی بارگاہ مقدس میں بطور عبادت شمار فرما، ان کے خانوادے کو اپنی حفظ و امان میں قرار فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ شکیلہ جگانی صاحب اور جعفر صاحب مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مالک ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو برطرف فرما، جتنی دعائیں مانگی جو بتانے کی نیزے میں لگانے کی نہیں، زبان اور ذہن میں آنے کی نہیں، مالک تیری ذات بہتر جانتی اور تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بنتر صلوات اللہ محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وجنة للمؤمنين وآله طيبين وطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المظلومات عزادار وہ معظمہ بی بی ہے جو رو رو کر کہتی تھی بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں زہرا منہ پہ تماچے کھاتی رہی ہوں. کہتی ہے بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی بابا میری کمر ٹوٹ گئی ہے بابا میں ضعیفہ ہو گئی ہوں. کہتی ہے بابا میرا محسن مارا گیا. کہتی ہے بابا جو مصیبتیں مجھ زہرا پہ آئی ہیں اگر دنوں پہ آتی دن راتوں میں تبدیل ہو جاتی اگر راتوں پہ آتے راتیں دنوں میں تبدیل ہو جاتی. ثم الصلاة والسلام على الحسن المخدوم المظلوم المقتول المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا. عزادار غریب اسے کہتے جس کے جوان بھی مارے گئے ہوں جس کے بیٹے بھی مارے گئے ہوں جس کے بھتیجے بھی مارے گئے ہوں جس کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہوں. غریب سے کہتے ہیں جو 3 دنوں کا پیاسا 3 دنوں کا بھوکا تھا میرا حسین 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 13 ضربوں سے ذبح ہوتا رہا. علی کی بیٹی تلائے زینبیہ پہ سر پہ قرآن اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی ظالم حیا کرو اس کے سارے مارے گئے اکیلا رہ گیا ہے حسین. وعابدہ مریضا وباکرا صغیرا وزینب اسیرات من الکوفۃ والشام. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی بسم ربک العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جعل حق وذاک الباطل ان الباطل كان زهوقا. بلند الصلوات محمد وآل محمد. مالک کائنات ہمارا اور آپ تمام لوگوں کا چل کے آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے.
کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے گناہگار زبان کو اور ان گناہگار کانوں کو طاقت عطا فرمائی کہ ذکر حسین سے اس زبان کو پاکیزہ اور ان کانوں کی پاکیزگی کو حاصل کر لی۔ لاکھ حمد و ثنا ہے میرے اس رب العزت کریم خدا کی جس اللہ کی قبضہ قدرت میں میری حقیر سی جان ہے۔ لاکھ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھا۔ لاکھ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جس نے اس کائنات کی تمام نعمتوں کو میرے لیے خلق فرمایا۔ جتنا بھی شکر ادا کریں اس اللہ کا بہت کم ہے، چونکہ یہ حق ہمیں حق کی ربوبیت کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ منازل ہیں، کچھ راستے ہیں، کچھ طریقے ہیں کہ کب ہم خدا کی حق کی ربوبیت کو پہچان پائیں گے اور اس حق کے راہی بن پائیں گے۔ چونکہ ہمارا موضوع گزشتہ چند محرم الحرام کی مجلسوں میں یہی رہا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، چاہت خدا کیا ہے، چاہت انسان کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، حق کیا ہے اور ہم کس راستے پر ہیں، اور حق کا راستہ ہمیں کون بتائے گا۔ اور اسی ضمن میں ہم تاریخ کے چند اوراق اور چند الفاظ آپ کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے باعث نجات اور میرے لیے بھی باعث نجات۔ ذکر حسین کوئی کم عظمت نہیں رکھتا، بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایسا عظیم ذکر کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے زمین کے جس خطے پر حسین کا ذکر ہوتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، اور جب سننے والا حسین کا ذکر سنتا ہے میں اللہ خوش ہوتا ہوں۔ اب خدا کی خوشی کا نام ہے حسین، خدا کی رضا کا نام ہے حسین، خدا کی اطاعت کا نام ہے حسین، خدا کی فرما برداری کا نام ہے حسین۔ یہ مجلسیں ہمارے کسی بخشش کا سبب تب بن سکتی ہیں جب ہم ان مجلسوں سے کچھ حاصل کر کے عمل کریں۔ شرکت کرنا باعث ثواب ہے، ضرور ہے، لیکن شرکت صرف حاضری لگوانے کی حد تک نہ ہو، بلکہ شرکت اس فکر اور اس سوچ کے ساتھ ہو کہ ہم نے حسین کی مجلس میں جا کر درس حسین حاصل کرنا ہے، کہ حسین کی مجلس ہمیں سکھاتی کیا ہے، حسین کی مجلس ہمیں بتاتی کیا ہے۔ اور یہی حق ہے جس کے ساتھ رسول نے اپنی حدیث کو مرتبط کر کے فرما دیا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ اب جہاں پر دنیا کا ہر بندہ کہنے والا دعویدار ہے کہ میں حق پر ہوں اور اپنے مذہب کی ترجمانی کر کے حق کی دلیل ثابت کرتا ہے، تو وہاں پر تاریخ نے ہمیں بتا دی اور مفصلاً ہم اپنی پچھلی مجالس میں اس کے اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ حق کا دعویٰ کرنے والے وہ سارے لوگ جب رسول کی زبان سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی شخصیت، ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلک ہمیں ملتا ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق۔ اب ہم اپنی مجلس کے اگلے زینے اور اگلی منزل کی طرف چلنا چاہتے ہیں۔ وہ کریم خدا اتنا ہے کہ میرا بندہ تو میری اطاعت کرتا جا، تیری جو بھی چاہت ہوگی میں اللہ تجھے عطا کروں، چونکہ عطا کرنا میرا حق ہے، لینا تیرا حق ہے، اور اطاعت کرنا بھی تیرا حق ہے۔ جہاں پر لینا حق ہے وہاں پر اطاعت کرنا بھی حق ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرا بندہ جب دست دعا بلند کر کے مجھے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر مانگنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں۔
تو اللہ نے نبیوں کو بھی عطا کیا، اولیاء کو بھی عطا کیا، اماموں کو بھی عطا کیا، سب کو عطا کرتا ہے۔ مالک کہتے ہیں میں اتنا کریم ہوں، جو مجھے مانتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جو نہیں مانتا اسے بھی عطا کرتا ہوں۔ جو مسلمان ہے میں اللہ اسے بھی دیتا ہوں، جو کافر ہے اسے بھی دیتا ہوں، جو یہودی ہے اسے بھی دیتا ہوں، جو میری توحید کا اقرار کرے اسے بھی دیتا ہوں، کیونکہ وہ رب ہے، اس کے رب ہونے کا حق یہ ہے کہ وہ تمام کو عطا کرے، سب کو عطا کرے۔ وہ اتنا کریم اللہ ہے جو کیڑے کو پتھر کے نیچے موجود سمندر کی آخری تہہ میں موجود ہو، اللہ کسی سبب اس تک رزق پہنچاتا ہے، اسے رزاق کہتے ہیں۔ اور مالک کی ذات فرماتی ہے اے موسیٰ جب تک مجھ اللہ کو رزاق سمجھتے ہو پھر اپنے رزق کی فکر نہ کرنا، کبھی پریشان نہ ہونا کہ میرے رزق میں تنگی آ گئی ہے، میں پریشانیوں میں گھر گیا ہوں، میں مشکلات میں گھر گیا ہوں، نہیں، بلکہ محمد و آل محمد کے دامن کو گرفت میں رکھ کر اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اور ان دو چیزوں کے ساتھ تمسک رکھ جس کے لیے رسول نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اپنے تمسک کو قائم رکھ۔ رسول فرماتے تیری دنیا جانے آخرت جانے بہشت جانے میں مصطفیٰ جانے۔ حق کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میں عطا کروں لینا تیرا حق ہے، جو تو مانگے وہ مانگنا تیرا حق ہے، لیکن جو میں کہتا جاؤں اس کے اوپر عمل کرنا بھی تیرا حق ہے۔ اور اسی طرح اس مانگنے کے حق کو ادا کرنے والی ایک شخصیت ہے جسے حضرت سلیمان نبی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، مالک مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو تم نے کسی مجھ سے پہلے والے نبی کو عطا نہ کی۔ خالق نے کہا اے نبی، اے اللہ کے نمائندے، کون سی اور کیسی حکومت چاہتے ہو؟ تو جناب سلیمان فارسی نے معذرت جناب سلیمان نبی نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو تم نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کی ہو۔ تو اس اللہ نے سوال کیا اے میرے نبی تجھے کون سی حکومت اور کیسی حکومت چاہیے؟ تو جناب سلیمان نبی نے کہا اے اللہ مجھے ہوا پر بھی حکومت، مجھے چرند پر بھی حکومت، مجھے پرند پر بھی حکومت، مجھے دریا پر بھی حکومت، آسمان پر بھی حکومت، زمین پر بھی حکومت، حشرات الارض پر بھی حکومت، جنوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت۔ تو پھر اللہ نے کہا اے سلیمان نبی کیا تو اس حکومت کو چلا پائے گا؟ مالک تیرے اذن سے دی گئی حکومت کو میں چلانا چاہوں گا، مجھے وہ طاقت، مجھے وہ سلطنت، مجھے وہ بادشاہت، مجھے وہ حکومت عطا کر جو تم نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کی ہو۔ اللہ نے کہا سلیمان نبی جا میں نے تجھے عطا کیا۔ جب اللہ کے نبی کو زمین پر حکومت، آسمان پر حکومت، چرند پر حکومت، پرند پر حکومت، زمین پر حکومت، آسمان پر حکومت، سمندر پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، جنوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، الغاز کائنات میں موجود ہر چیز پر اللہ کے نبی کی دسترس حکومت اور قدرت اور طاقت تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ تو اپنے ان اصحاب کے ساتھ اور اپنی ان رعایا کے ساتھ گھوڑوں پر سوار چلتے ہوئے راستے میں پہنچے تو یہ دیکھا کانوں تک آواز پہنچی کچھ چونٹیوں کا غل ہے جو جلدی سے اپنے ان چونٹیوں کو اور اپنی ان چونٹیوں کے غل میں سے ایک سردار چونٹی باہر نکلتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے، جلدی کرو اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی سلیمان نبی کے لشکر کے گھوڑوں کے پاؤں تلے روند دی جاؤ۔ تو اس وقت ساری چونٹیاں جیسے ہی اندر جانے لگی، اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا، چونکہ اللہ کے نبی نے اللہ سے وہ حکومت طلب کی تھی جو ہر چیز پر حکومت رکھتا ہو، جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہو، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی قدرت و طاقت کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا اس چیونٹی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ ہوا چیونٹیوں میں سے سردار چیونٹی کو لے کر آئی، اللہ کے نبی نے ہاتھ بلند کیا، ایسے سیدھا ہاتھ کیا، چیونٹی
نبی کے ہاتھ پہ آئی، جیسے ہی ہاتھ پہ آئی تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا اللہ نے مجھے ہر چیز پر حکومت و طاقت و قدرت باذن اللہ عطا فرمائی ہے، کیا تو جانتی ہے تو نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے؟ تو نے کہا کہ تم جلدی کرو، اپنی اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے، اگر تم اپنے بلوں کے اندر نہ گئی تو سلیمان نبی کے لشکر کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے رونتی جاؤ گی، کیا تم نہیں جانتی کہ میں سن سکتا ہوں تمہاری آواز اور تمہاری زبانوں کو بھی جانتا ہوں؟ تو اس وقت اس چیونٹی نے جیسے ہی یہ گفتگو سنی تو اس وقت اللہ کے نبی نے ایک وقت میں ایک ہی کہا کہ چیونٹی یہ تو بتا تجھے تکبر کس چیز پر ہے؟ تو اس وقت چیونٹی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ایک سوال کروں، اگر آپ جسارت نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اللہ کا نبی یہ بتا مقام تیرا بلند ہے یا میرا؟ اللہ کا نبی پریشان حیران ہو گئے، چیونٹی اتنی چھوٹے سے وجود کے ساتھ نبی کے ہاتھ پہ موجود ہے اور مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ اللہ کا نبی مقام تیرا بلند ہے یا میرا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا اے چیونٹی تو بتا مقام کس کا بلند ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے چرند پر حکومت دی، پرند پر حکومت دی، انسانوں پر حکومت دی، انسانوں پر حکومت دی، حیوانوں پر حکومت دی، جنوں پر حکومت دی، ہوا پر حکومت دی، سمندروں پر حکومت دی، آسمانوں پر حکومت دی، الغاز ہر چیز پر حکومت اور طاقت عطا کی۔ میں اللہ کا نبی ہوں، دیکھ رہی ہوں میرے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے، میرے ساتھ ساری رعایا موجود ہے، میں سوار ہوں، میں گھوڑوں پر سوار ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، حجت خدا بھی ہوں، میرے ساتھ میرے سامنے یہ جسارت اور طاقت کر رہی ہو کہ مقام میرا بلند ہے یا تیرا؟ تو بتا مقام کس کا بلند ہے؟ چیونٹی نے کہا اے اللہ کے نبی اگر نہ گزرے تو میں بتاتی ہوں کہ مقام میرا بلند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چیونٹی بتا تو صحیح وہ کیسے کہ مقام تیرا بلند ہے؟ تو اس وقت چیونٹی نے کہا اے اللہ کے نبی بتا یہ آپ کے قدم کہاں پر ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا زمین پر۔ تو چیونٹی کہتی ہے اللہ کے نبی پھر میرے قدم کس پر ہیں؟ جن کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں ہے طلباء آپ کی سماعتوں کی نظر اس جملے کو کر رہا ہوں، کہا اللہ کا نبی آپ کے پاؤں کہاں پر ہیں؟ کہا زمین پر۔ اے اللہ کا نبی پھر میرے پاؤں کہاں پر ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے پاؤں نبی کے ہاتھ پر۔ پھر کہا کہ بتاؤ جس کے پاؤں زمین پر ہوں مقام اس کا زیادہ ہے یا جس کے پاؤں نبی کے ہاتھ پر ہوں اس کا مقام زیادہ ہے؟ بس مختصر یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ یہی زمانہ یہی دور تبدیل ہوتے ہوتے تغیر و تبدل میں وقت و اوقات کی گھڑیاں سمیٹ کر تبدیل ہو کر ایک ایسے دور میں پہنچی جو دور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دور تھا۔ وہی سلمان فارسی جناب علی کے ساتھ ہے، لشکر ساتھ ہے، وہی اسی جگہ سے کائنات کے امیر حسنین کے بابا کعبے کے کعبہ وہ علی جو آسمانوں کے رستے زمینوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، جو سلونی کے دعوے کرتا ہے، جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں القرآن وعلی وعلی مع القرآن، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں اے علی تیری مثال ایسے ہے جیسے ہارون و موسیٰ کی تھی، اے علی تو میرا بھائی ہے، اے علی تو کل ایمان ہے، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں اے کل ایمان جو تیرے مقابل میں آ جائے وہ کل کفر ہے، تو حق پر ہے، تو صراط مستقیم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اس کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آسمان سے جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوتی ہو، آسمان سے جس کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہو، جس کے لیے اللہ نے خاص اہتمام کیا ہو، وہ شخصیت ہے علی۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ وہ شخصیات ہیں۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب سلمان کے ساتھ چلتے ہوئے جیسے ہی وہی اس جگہ سے گزرے جہاں وہی چیونٹیوں کا گول تھا، وہاں پر وہ چیونٹیاں اپنے ایک سردار چیونٹی اپنے ان بلوں میں ان چیونٹیوں کو جو چھپی ہوئی تھی کہا جلدی کرو باہر آ جاؤ، جلدی کرو باہر آ جاؤ، جلدی کرو باہر آ جاؤ۔ اس وقت جناب امیر کائنات نے اس چیونٹی جو سردار چیونٹی تھی اس کو بلایا، اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا کہ اے چیونٹی تمہاری جد میں سے، تمہارے خاندان میں سے، تمہارے بزرگوں میں سے ایک چیونٹی تھی جس نے دعویٰ کیا تھا اے سلیمان نبی مقام تیرا بلند ہے یا میرا؟ کیا تو جانتی ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ یا علی آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ میں
کائنات کا امام ہوں، میں چونٹیوں کی زبان کو جانتا ہوں، تمہاری گفتگو کو میں نے سنا ہے، تم اپنی چونٹی میں چھپے ہوئے بلوں میں ان چونٹیوں کو کہہ رہی ہو جلدی کرو، اپنے بلوں سے باہر نکل آؤ۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے جد آباء و اجداد میں سے ایک سردار چونٹی نے کہا تھا جلدی کرو، اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ۔ وہ بلوں میں چھپنے کا کہہ رہی تھی، تم بلوں سے نکلنے کا کہہ رہی ہو۔ ابھی بھی تو لشکر ہے، ابھی بھی تو گھوڑے موجود ہیں، ابھی بھی تو لشکر ہے، ابھی بھی تو سوار موجود ہے، لیکن ایک بات تو بتا مجھے، یہ وجہ کیا ہے؟ تم نے کہا اپنے بلوں سے نکل آؤ، باہر نکل آؤ۔ تو اس وقت سوال کیا ہے علی آپ میری جد کو بھی جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں تمہاری جد کو، خاندان کو بھی جانتا ہوں، اور میں تمہاری زبانوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری تعداد بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنا ہے، مادہ کتنا ہے، اور ان میں سے کتنی باقی بچے گی، کتنی کب تک زندہ رہیں گی، کتنی کب مرے گی۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے علی کو علم جو سلونی کے دعوے کرتا ہو، کیوں نہ ہو ایسے علی کو علم جو علم غیب کا مالک ہو، کیوں نہ ہو ایسے علی کو علم جو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہے، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ کیوں نہ ہو ایسے علی کو علم جو وارث امامت اور منصب الہی کا وارث، مشیت خدا کا وارث علی ہو، کیوں نہ ہو ایسے علی کو علم۔ میں کہنا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس کو ولی بنایا کرو، اس علی کو مانا کرو جو چونٹیوں کی زبانوں کو بھی جانتا ہے، جو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو بھی بہتر جانتا ہے، جو سلونی کے دعوے کرتا ہے۔ ایسے اپنے امام نہ بنایا کرو جو خود کو جمعے پڑھا دیتے ہیں، جنہوں نے پڑھانی 2 رکعتوں پڑھا 4 رکعت دیتے ہیں، ان کو امام نہ مانا کرو۔ امام ان کو مانا کرو جو متقیوں کا امام ہو، جو مومنوں کا امام ہو، جو سلونی کے دعوے کرتا ہو، جو رسول کا بھائی ہو، جو حسنین کا بابا ہو، جو بطول کا شوہر ہو، جو کائنات کا وارث ہو، جو 9 اماموں اور ان تمام اماموں کی حجت ہو، اسے کہتے ہیں علی۔ اب وہ چونٹی جو علی کے ہاتھ پہ موجود تھی، علی نے کہا چونٹی بتانا پسند کرو گی کہ تم نے اپنے بلوں سے ان نکلنے والی چونٹیوں کو کیوں روکا اور انہیں کیوں کہا کہ جلدی کرو اپنے بلوں سے باہر نکالا؟ تو کہا اے وقت کے امام، اے علی شہنشاہ، میں نے اس وجہ سے کہا ہے چونکہ میرے جد و آباء و اجداد میں سے ایک سردار چونٹی نے جناب سلیمان کو اس وقت کے دور اور اس زمانے میں جب وہ اپنے لشکر پر سوار تھے اور آ رہے تھے، تو اس وقت میں نے ان چونٹیوں کو کہا تھا، میری جد میں سے ان چونٹیوں میں سے جو سردار چونٹی تھی، اس نے کہا تھا جلدی کرو اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، چونکہ اگر وہ اپنے بلوں میں نہ چھپتی اور اگر وہ باہر نکل آتی تو سلیمان نبی کا لشکر اگر آ جاتا تو دین اور شریعت اور اسلام میں خودکشی کرنا ہے حرام۔ اس لیے میرے سردار اور میرے بزرگان میں سے اس چونٹی نے کہا جلدی کرو اپنے بلوں میں چھپ جاؤ۔ پھر علی نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ پھر تم نے کہا اپنے بلوں سے باہر نکالا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے رسول سے سنا، رسول نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہاں پہ خودکشی نہیں بلکہ میں بلا رہی ہوں، آؤ علی کے چہرے کو دیکھ لو، عبادت کر لو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ رسول کی زبان سے فرمان جاری ہوا ہے۔ یعنی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت حق ہے، اور یہ حق وہ ہے کہ جس حق کو علی نے ایسا پھیلایا کہ صرف فضائل علی جتنی عظمت اور فضیلت، جتنا مقام اور معیار اور بلندی اور مرتبہ رکھتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ علی نے عبادت کر کے اپنی پرہیزگاری کو ثابت کیا، اپنے تقوی کو ثابت کیا ہے، اپنے علم کو ثابت کیا ہے، اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا ہے کہ علی کی عظمت، علی کا علم، علی کا تقوی، علی کی وہ راہ جس راہ پر چلتا ہے وہ راہ وحدانیت ہے۔ اے میرے ماننے والوں، جو علی کا دم بھرتے ہو، جو علی سے محبت کرتے ہو، جو علی سے مودت کرتے ہو، جو علی سے عشق کرتے ہو، جو علی سے اپنا تن من دھن لٹانے تک کو بھی تیار ہو، پہلے یہ دیکھ لو کیا علی تمہیں بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ صرف ہمارا چاہنا معیار نہیں ہے بلکہ اپنے عمل کو ایسا بنا کہ علی کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست۔ یہی حق ہے جس حق کو بچانے کے لیے حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے، یہی حق تھا جس کو بچانے کے لیے علی خیبر بھی لڑا، علی خندق بھی لڑا، علی حنین بھی لڑا، حسین کربلا میں بھی گئے، اکبر بھی مارا گیا، غازی بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا۔ یہ تمام کی قربانی، قبے کی قربانی دینے کا مقصد تھا خدا کا حق بچانا اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا، چونکہ حق آشکار ہو کر رہے گا، حق ابھر کر رہے گا، حق کو کبھی بھی مغلوبیت نہیں آ سکتی، چونکہ اس کے آشکار ہونے کا وعدہ خدا وحدانیت، خدا لم یزل نے کیا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حسین کو حق مانتے ہیں، اور حسین حق پر تھے، اور حسین حق کے ماننے والے، حق کو بچانے والے، حق کی ترغیب دینے والے، حق کی بقا تھے، اور کل نبیوں کی نبوت کا مرکز و محور تھا حسین۔ اور اسی حسین کی زیارت کو جب ہم جاتے ہیں، کوئی کم عظمت و فضیلت نہیں ہے۔ جس کی زیارت کی طرف جانے کے لیے ایک قدم پر ایک حج، اور ایک قدم اٹھانے اور ایک قدم رکھنے پر عمرے کا ثواب ملتا ہو، اس حسین کی عزت و عظمت، یہ مقام، معیار و فضیلت کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ حسین حق کا داعی تھا، حسین حق پر چلنے والا تھا، حسین حق کو بچانے والا تھا۔ بقائے دین خدا کا نام ہے حسین، حیا کا نام ہے حسین، غیرت کا نام ہے حسین، دین اسلام کی بقا کا نام ہے حسین، کل نبیوں کی نبوت کا مرکز و محور، اور کل نبیوں کی نبوت و محنت کو بچانے والا ہے حسین۔ حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حسین حق ہے، یزید باطل ہے، حق باطل کے سامنے ڈٹ گیا کہ مجھ جیسا تو یہ جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ استقامت، یہ استدلال، یہ اطمینان، یہ یقین، یہ سکون خدا نے عطا کیا ہے۔ جب بھی انسان کسی برائی کی طرف جانے لگتا ہے، توجہ ہے نا طلبا، جب بھی انسان کسی حق کی طرف جانے لگتا ہے، کسی حق کی طرف دوڑنے لگتا ہے، کسی حق کے راستے کی ترغیب دینے لگتا ہے، تو تب اس وقت اس کے دل کو اطمینان اور یقین ضرور ہوتا ہے کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں۔ جب انسان کا اپنا ضمیر ملامت کرے کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، تو اس کام کو چھوڑ دے، وہاں نافرمانی خدا ہوگی، وہاں پر اطاعت محمد و آل محمد نہیں ہو سکتی۔ جناب غور علیہ السلام کو دیکھ لیں، بخشنے والی ہے وہ ذات، اللہ کہتا ہے تیری توبہ حق ہے، اس توبہ کو مانگ۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ اللہ کہتے جب تو گناہ کرتے 1 سال کی مہلت عطا کرتا ہوں۔ پھر رسول کی خدمت صحابیہ کہا یا رسول اللہ 1 سال میں ہی گناہ معاف ہوں گے؟ رسول کہتے ہیں کہ نہیں، اگر 1 گھنٹے میں بھی چاہے تو توبہ کر سکے۔ یا اللہ 1 گھنٹے میں یہی تک مہلت ہے؟ اللہ کہتا ہے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری توبہ موت کے آخری وقت اور لمحے تک، تمہاری آخری سانس کے چلنے کے وقت تک بھی میں اللہ تجھے مہلت دیتا ہوں کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو پھر توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی طلب کر لے، میں اللہ معاف کرنے والا ہوں، میں اللہ بخشنے والا ہوں، تجھے مغفرت عطا کروں گا، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غفور ہوں، میں ستار العیوب ہوں۔ مجھ سے ایک دفعہ آ کے مانگ، تو صحیح سجدے میں آ کر کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو ستار العیوب ہے، میرے عیبوں کو چھپاتا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے دین پر ظلم کیا، میں نے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی پوری زندگی کو ضائع کر دیا، میں نے رشتہ داروں کی رضا کو حاصل کیا، میں نے اولاد کی رضا کو حاصل کیا، میں نے بیوی کی رضا کو حاصل کیا، میں نے اولاد کی رضا کو حاصل کیا، میں نے تمام لوگوں کی رضا کو حاصل کرتے اور ان کو راضی کرتے کرتے مالک تیری رضا کو حاصل نہ کر پایا۔ تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں اے میرا بندہ، خدا کی رضا سے کبھی غافل نہ ہونا، اگر تم خدا سے غافل ہو گئے تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب خدا تم سے غافل ہو گیا تو نہ تمہاری دنیا میں نجات ہوگی نہ آخرت میں نجات ہوگی۔ تو انسان کو چاہیے اپنی نجات کا وہ راستہ تلاش کرے، جس راستے کے اوپر چل کر حسین کا داعی بننا چاہتا ہے، جس راستے پر چل کر حسین کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسی حسین کی معرفت کو اگر دیکھنا ہے، پوچھنا ہے، حسین کی معرفت اور حسین کا حق اور حسین کی حقانیت کے اوپر استقامت کو اگر دیکھنا ہے، تو پھر پوچھ جناب قاسم سے کہ حسین کی استقامت کیا تھی، پھر غازی سے پوچھ حسین کی استقامت کیا تھی، پھر جناب زینب عالیہ سے پوچھ کہ حسین کی استقامت اور اس کا صبر کیا تھا۔ یعنی اتنی مظلومیت اور اتنی ظلم اور اتنی شدت کے بعد بھی حسین اپنے حق کے راستے سے نہیں ہٹے۔ یعنی جب کربلا درس گاہ ہے تو کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ درس دیتی ہے کہ حق کے سامنے ہم ان کا ساتھ دیں، اور باطل کے سامنے حق کے مقابل میں جو بھی آئے اس کے سامنے ڈٹ جائے، ظالم کا ساتھ نہ دیں،
مظلوم کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے، صراط مستقیم کا ساتھ دے، کسی کی شان و شوکت اور روب دبدبے مال و دولت سے نہ ڈرا کر خدا کی ذات سے ڈرا کر کے وہ ہی ذات ہے کہ جو بخشنے والی ہے، جس سے ڈرا جائے، جس سے خوف کھایا جائے۔ ہاں، جو اللہ سے خوف نہیں کھاتا پھر وہ دنیا کی ہر چیز سے خوف کھا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے علاوہ کسی اور سے خوف کھائے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ یہی حق ہے جس کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی استقامت دکھائی، اپنا استدلال دکھایا، اور آنے والے قیامت تک کے دن کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ حسین کا مددگار وہ ہو سکتا ہے۔ جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی تو پھر کہا تھا کہ میری مدد وہ کرے گا جو قیامت تک کے دنوں میں مجھ حسین کو مانے گا اور مجھ حسین کی بھی مانے گا۔ جو حسین کی اطاعت کرے گا اس نے میری مدد کی، جو اپنے والدین کا احترام کرے گا اس نے مجھ حسین کی مدد کی، جس نے دین کی اطاعت کی اس نے مجھ حسین کی مدد کی، جس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اس نے مجھ حسین کی مدد کی، جس نے قرآن کی تلاوت کی اس نے مجھ حسین کی مدد کی، جس نے غریبوں کی مدد کی اس نے مجھ حسین کی مدد کی، جس نے مسکینوں کی مدد کی اس نے مجھ حسین کی مدد کی، جس نے مسافروں کی مدد کی اس نے میری مدد کی، جس نے حسین کے زواروں کی خدمت کی اس نے میری مدد کی۔ اور جو بندہ جو عمل جو بھی خدمت جو بھی اطاعت کرتا جائے گا، حسین کہتا ہے وہ تو نے نہیں کی بلکہ تو نے میرے لیے کی، اس کا اجر میں اللہ سے تجھے کثیر عطا کروں گا۔ یہی حق تھا اور یہی حق تو تھا جس کو بچانے کے لیے غازی جیسے قربان کرنے پڑے جوان حسین۔ کیونکہ یہ دن فضائل کے نہیں ہے، کیونکہ عبادت جن محرومین کے لیے بانیان نے مجلس کا حکم دیا تھا ان کے حکم کی تعمیل کے لیے، چونکہ ایام مصائب ہیں، ایام شہادت ہیں، بس چونکہ امر تھا تو اس امر کی قبولیت اور اس امر کی تکمیل کے لیے۔ بہت پیارا تھا زینب کو غازی اور بہت پیارا تھا حسین کو غازی۔ عجیب حالت و کیفیت ہے، دعا کرتا ہوں مالک آپ کو کربلا لے جائے۔ آج بھی جائیں نا تو 10 محرم عصر عاشور قبیلے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قافلہ بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکیں ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی چادریں پہنی بھی ہوتی ہے، ننھے ہاتھوں میں چھوٹی سی مشکیں اٹھا کر غازی کے روضے کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ پانی اٹھا کے کہتی ہے غازی جاگ، سکینہ انتظار کر رہی ہے، اس وقت تو پانی نہیں تھا لیکن آج ہم پانی لے آئے، سکینہ تیرا انتظار کر رہی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آیت اللہ بہجت جب بھی لفظ کربلا سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ طلباء سوال کرتے تھے آقا یہ تو بتائیے جب لفظ کربلا آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں صرف لفظ کربلا آتا ہے اس وجہ سے نہیں روتا ہوں، بلکہ جب مجھے زینب اور عباس یاد آتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو بڑھ جاتے ہیں۔ جناب غازی کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، لیکن اس باب الحوائج کی بھی کوئی حاجت تھی یا نہیں؟ 2 حسرتیں تھیں میرے مولا کی، جناب وفا کی 2 حسرتیں تھیں، ایک یہ کہ سکینہ تک پانی پہنچا دوں، ایک یہ کہ لڑنے کی اجازت مل جائے۔ نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ کے خیمے تک پانی پہنچا۔ عجیب حالت ہے، کائنات کی امیر کے گھر کے صحن میں جناب عباس کا بچپن ہے، 2 سال کی عمر ہے، جناب زینب عالیہ جناب عباس کا ہاتھ اور انگلی پکڑ کر چلانا سکھا رہی تھی۔ کائنات کے امیر مسکرا کے کہتے ہیں زینب غازی کو چلنا سکھا رہی ہو،
زینب عالیہ رو پڑی، رو کے کہتی ہے بابا میں غازی کو نہیں سکھا رہی بلکہ غازی کے ساتھ چلنے کی تربیت لے رہی ہوں کہ غازی کے ساتھ کیسے چلنا ہے زینب کو۔ رونے والوں عجیب حالت و کیفیت ہے۔ جناب عباس جناب سید الشہداء کی خدمت میں زانو کی حالت میں بیٹھے، ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، رو کر کہتے مولا مولا مجھے اجازت دے، میں نے میدان کربلا میں جانا ہے۔ سرکار سید الشہداء رو پڑے، رو کے کہتے تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، ابھی یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ غازی تو میری فوج کا جرنیل ہے، لفظ جرنیل کا آنا تھا۔ جناب عباس رو پڑے، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، نہ غازی کے نہ دائیں قاسم ہے نہ اکبر ہے، رو کے کہتے ہیں کہ جناب حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں مولا کون سی فوج بچ گئی ہے جس کا جرنیل میں غازی ہوں؟ نہ میرے پاس نہ میرے دائیں اکبر ہے نہ میرے بائیں قاسم ہے، قاسم بھی مارا گیا، اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اکبر کے سینے میں برچھی ماری گئی، میں دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں عباس عباس اتنی جلدی نہ کر، تیرے سہارے خیمے کی سیدانیاں ابھی تک زندہ ہیں۔ سرکار وفا رو پڑے، قدم بوسی کر کے کہتے مولا آپ کے بعد مجھ غازی کا زندہ رہنا مجھے پسند نہیں، میں آپ کے گزر جانے کے بعد کس قابل رہوں گا، کس کے لیے زندہ رہوں گا۔ بہت محبت تھی دونوں بھائیوں کو، اور جناب وفا سرکار وفا ہمیشہ جناب حسین سید الشہداء مظلوم کربلا کو ہمیشہ آقا کہہ کر بلاتے تھے، بہت محبت تھی۔ میری زبان کا سے ان لفظوں کو بیان کر پاؤں۔ صاحب مقتل کہتے کہ جناب اکبر اور جناب غازی جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے تھے نا، یہ ہاشمی خاندان کے دو چاند، اس وقت گوشت کاٹنے والے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، اتنا حسین و جمیل تھے یہ دونوں شہزادے۔ عجیب حالت و کیفیت ہے۔ جناب حسین کو کہا آقا مجھے اجازت دے، میں نے میدان کربلا جانا ہے۔ حسین روتے بھی رہے، رو کر کہا کہ اس کے پاس جا دو، تیری پالنے والی ہے۔ رونے والوں جناب سرکار وفا چلتے چلتے جناب زینب عالیہ کے پاس آئے، آ کر ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتے، ہاتھ جوڑ کر حیا کی آنکھیں جھکا کر کہتا ہے بی بی مجھے اجازت دو، میں نے میدان کربلا میں جانا ہے۔ رونے والوں اس وقت بی بی رو کر کہتی ہے غازی غازی جب میں بابے کے گھر میں تھی، بابا علی میری کلائیوں کو بوسے دیتے تھے، بابا علی کبھی میرے سر پر بوسے دیتے تھے۔ عجیب حالت و کیفیت ہے، جب کلائیوں پہ ہاتھ پہ بوسے دیتے تھے اور جب میرے کندھوں پہ بوسے دیتے تھے تو میں سوال کرتی تھی بابا بیٹیوں کو بوسا تو سر پر دیا جاتا ہے، آپ میری کلائیوں پر بوسا کیوں دیتے ہیں؟ اس وقت کائنات کے امیر کی آنکھیں برس جاتی اور رو کر کہتے تھے او میری بیٹی ایک ایسا وقت آئے گا جب تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، پس پشت پس گردن تیرے ہاتھ بندھے ہوں گے، تجھے شرابیوں کے ساتھ کلام کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ دنیا کے کسی غم میں نہ رولائے۔ غازی اس وقت جب بابا میرے ہاتھ چومتی کلائیاں چومتے تھے تو اس وقت بھی میں اس تجسس میں رہتی تھی غازی جب بابا میرے ہاتھ کی کلائیوں کو چومتے تھے نا، پھر میں تیری بھری جوانی کی طرف نگاہ کر کے کہتی تھی جس کا جوان غازی جیسا بھائی ہو اسے کس چیز کا خوف ہو سکتا، وہ
کس کے دل میں اور جسم میں اتنا طاقت ہے جس کا غازی جیسا بھائی ہو اور زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہو؟ کون اتنی طاقت و ہمت رکھتا ہے؟ غازی اس وقت تک تو میرا تو سہارا تھا، جب میں مدینہ سے چلی کربلا پہنچی تب تک تو میرا سہارا تھا۔ اور غازی جب اکبر بھی مارا گیا میں تیرے سہارے، میں نے اکبر کی غربت کو برداشت کیا۔ جب قاسم مارا گیا، قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، غازی پھر بھی تیرے سہارے، میں نے قاسم کی غربت کو برداشت کیا۔ غازی اب تو جا رہا ہے، مجھے بتا میں زینب کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ اجرکم اللہ۔ رونے والوں بڑی مشکل سے اجازت ملی جناب زینب عالیہ کے قدم چوم کر جناب وفا میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ سرکار وفا جناب حسین سید الشہداء کی خدمت میں آئے اور کہا آقا مجھے اجازت دیجئے، میں نے میدان کربلا جانا ہے۔ مولا حسین نے کہا غازی ایک شرط پر اجازت دوں گا، تلوار تو اللہ اکبر، تلوار نہ اٹھانے کا نام آنا تھا۔ غازی کا کلیجہ ایک دفعہ تڑپ گیا، کہا آقا مجھے روک رہے ہیں، میں اکبر کی سینے میں لگی ہوئی برچھی کو برداشت نہیں کر پایا۔ مولا مجھے روک رہے ہیں، قاسم کی لاشے پہ گھوڑے دوڑتے رہے، میں نے برداشت کیا، اس وقت تک برداشت کیا کہ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں اکبر کے قاتل کو قتل کر دیتا، میں قاسم کے دشمنوں کو حملہ کرنے والوں کو ختم کر دیتا۔ مولا مجھے کہہ رہے میں تلوار نہ اٹھاؤں۔ رونے والوں سید الشہداء نے ایک جملہ عرض کیا، کہا غازی جب تو تلوار اگر میدان میں لے گیا، جس پر جتنے وار تو کرے گا شام میں زینب پر اتنے زیادہ ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں بغیر تلوار کے جناب وفا چلے میدان کربلا، نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب سکینہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے مشکیزیں، چھوٹے چھوٹے برتن لے کر انتظار میں سکینہ کے پاس آئے۔ سکینہ ان کو دلاسے بھی دیتی ہے، تسلیاں بھی دیتی ہے، کہتا ہے میرا غازی فرات سے پانی لے کر آئے گا، میں تجھے بھی لوں گا۔ کوئی چھوٹی بچی کہتی ہے سکینہ مجھے بھی ملے گا، بی بی کہتی ہاں غازی جب پانی لے کر آئے گا تجھے بھی دوں گی، تجھے بھی دوں گی، تجھے بھی دوں گی۔ بابا قربان جاؤ سکینہ، تجھے کیا خبر تیرے غازی پر کیا گزرے گی۔ رونے والا جناب سرکار وفا نہر فرات پہ پہنچے، جن نے بہن کی انتظار کی، صرف ایک کا ایک جملہ تھا کہ آنکھوں کا غسل ہو جائے۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، جناب غازی چلتے چلتے نہر فرات پہ پہنچے۔ مقتل والا نہ لکھتا میں نہ پڑھتا، جناب غازی عباس دریا کی من پہ جیسے ہی پہنچے، ایک ہاتھ سے پانی بھرا، غور سے دیکھا پھر چھوڑ دیا۔ رونے والوں عجیب حالت تھی، پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی، کلیجے میں اکبر کا درد تھا، سینے میں قاسم کا درد تھا، سکینہ کی پیاس کی حالت بھی دیکھ کے آئے تھے۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، سرکار وفا دونوں ہاتھوں سے پانی اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لمحے میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی پیاس بجھا لوں، پھر پانی میں مشک میں میں پانی بھر لوں گا۔ رونے والوں جیسے ہی پانی کو دیکھا پھر چھوڑ دیا، پھر اٹھایا۔ رونے والوں صاحب مقتل کہتا ہے جیسے یہ خیال ذہن میں آیا یا غیب سے آواز آئی، بی بی رو کے کہتی ہے غازی تیرے بعد اور میں زہرا کے سامنے شرمندہ
زندہ نہیں ہونا چاہتی، سکینہ پیاسی رہے، اکبر پیاسا مارا جائے، قاسم پیاسا مارا جائے، حسین پیاسا مارا جائے، تو پیاس بجھا لے غازی، تیری وفا کا حق یہ نہیں ہے۔ جناب وفا نے پانی میں پھینک دیا۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، مشک بھری مشک بھر پر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوڑتے دوڑتے اس مقام کی طرف چلنے لگے۔ گھوڑے کو دوڑانے کی اس حالت کو تیز کیا، کہتے ہیں گھوڑا مجھے سکینہ کے خیمے میں پہنچا۔ رونے والوں گھوڑا تیزی سے دوڑنے لگ گیا، دوڑتے دوڑتے جیسے ہی فوج اشقیا کے سامنے سے گزرنے لگے، عجیب حالت دی، کمینوں نے ایک ہی وقت میں حسین کے بھائی عباس پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ رونے والوں اس وقت فوج اشقیا کا جرنیل کہتا ہے ہاشمی خاندان ہے، اس کا نام غازی ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، ایسے سے شکست نہیں دے سکو گے۔ رونے والا عجیب حالت تھی، یا کمینے نے وار کیا، غازی کا پہلا بازو قلم ہوا، غازی نے مشک کو دوسرے ہاتھ میں لیا۔ رونے والا آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے میرا اللہ میری مدد فرما، میں سکینہ کے خیمے میں پانی لے جاؤں، سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ رونے والا جناب وفا کی اس حالت کو حسین ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں۔ جناب زینب عالیہ رو کر کہتی ہے حسین مجھے بتا غازی کی حالت کیا ہے؟ رونے والوں سید شنا رو کر کہتے بہن دعا کر شالا غازی کی خیر ہو، اجرکم اللہ و اجرکم اللہ، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ کہتے ہیں زینب دعا کر شالا غازی کی طرف خیر ہو، کہتی ہے بھیا حسین مجھے بتاؤ غازی کی کیفیت کیا ہے؟ زہرا کا بیٹا رو کے کہتے ہیں زینب غازی کے علم کو دیکھتی رہے، جب تک غازی کا علم بلند رہے سمجھنا غازی زندہ حالت ٹھیک ہے۔ رونے والا عجیب حالت، یا کمینے نے غازی کا پہلا بازو قلم کیا، غازی نے دوسرے ہاتھ میں پانی کی مشک پکڑی، یا کمینے نے وار کیا، غازی کا دوسرا بازو قلم ہوا، غازی نے مشک کو دانتوں سے پکڑا، کہتے میرا اللہ مجھ غریب کے ترس کھانا، میں سکینہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ رونے والا عجیب حالت تھی، قیامت کا منظر تھا، یا کمینے نے ایک نشانہ بنایا، مشک میں تیر سے نشانہ لگایا۔ رونے والا مشک میں تیر کا لگنا تھا، وہ تیر مشک میں نہیں لگا، اکبر و قاسم کی لاؤ سے گزر کر غازی کے سینے میں لگا۔ کہتا ہے غازی کہتا ہے اتنا دکھ اکبر کی لاش کا نہیں ہوا، اتنا دکھ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہونے کا نہیں ہوا، جتنا غازی کی اس حالت و کیفیت سے دکھ ہو رہا ہے۔ کہتا ہے میرا اللہ مشک میں تیر لگا، یہ غازی کے سینے میں لگا، کاش یہ حالت نہ ہوتی، میں خیمہ گاہ میں سکینہ کی پیاس بجھا لیتا۔ رونے والا جیسے ہی مشک میں تیر لگا، اس وقت غازی کی آواز ختم ہو گئی، سکینہ کی آواز ختم ہو گئی، زینب کا سہارا ختم ہو گیا۔ رونے والا اس وقت غازی جیسے زین سے زمین پر آنے لگا، یا ایک کمینے نے تیر سے وار کیا، غازی کی آنکھ میں تیر لگا، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے خنجر سے وار کیا، کسی نے تیر سے وار کیا۔ رونے والا عجیب حالت تھی، سارے آلات و اولاد غازی کے جسم پہ بے واسطے اس وقت غازی آواز دیتا ہے، کہتا ہے مولا غازی کا آخری سلام قبول ہو۔ رونے والا آخری سلام کا نام آنا تھا، زہرا کا بیٹا ایسے آیا جیسے عقاب شکاری کی طرف دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے غازی کی لاش پہ پہنچے۔ رونے والا
عجیب حالت تھی، میرے آقا نے غازی کا سر اپنی جھولی میں رکھا، اس وقت ماتھے پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں میرا غازی میرے ساتھ بول تیرے بعد زینب کی کیسے گزرے گی؟ رونے والوں عجیب حالت تھی، مر جاتا جملہ میں نہ پڑھتا، مقتل نہ لکھتا میں نہ پڑھتا، کیا حالت ہے دونوں بھائیوں کی۔ رونے والوں اس وقت جناب عباس کہتے ہیں میرا آقا مجھے غازی پہ کے ساتھ لگا، اس وقت مولا حسین کہتے ہیں غازی مانگ میں کیا عطا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ رونے والے غازی مولا کہتے سکینہ خیمے پر کھڑی ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی، زینب میرا انتظار کر رہی ہوگی، میرے آقا مجھے خیمے نہ لے جانا۔ رونے والے عجیب حالت تھی، مولا نے کہا غازی میں تجھے خیمے لے جاؤں گا، تیری پھوپھیاں تیری ماں انتظار کر رہی ہے۔ رونے والے ابھی تک گفتگو امامت میں سرکار وفات میں تیار ہو کر کہتے مولا مجھے پیاس لگی ہے۔ رونے والے پیاس کا نام آنا تھا، زہرا کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کر کہتے غازی آج تک تو نے کچھ نہیں مانگا، تو نے مانگا اس وقت جب زہرا کا بیٹا اکیلا رہ گیا ہے، جب زہرا کا بیٹا غریب ہو گیا ہے، جب اس کا اکبر بھی مارا گیا، جب قاسم بھی مارا گیا، کہتا ہے غازی ہوتا مدینہ نام محمد کا شہر ہوتا تو مانگتا، میں عطا کرتا، تیرے مانگنے کی قیمت ہوتی، میرے عطا کرنے کی قیمت ہوتی۔ رونے والا حسین نے غازی کا لاشا کیسے اٹھایا؟ حالت تو نہیں تھی حسین کی، کمر کا زور ٹوٹ گیا تھا، عجیب حالت تھی، غازی کی لاش کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھا کے خیمے کے قریب پہنچا، رونے والوں غازی کی لاش کا پہنچنا تھا، ساریاں بیویاں خیمے سے باہر آئی، کوئی بی بی کہتی واہ محمد، کوئی بی بی کہتی واہ حجاب، کوئی بی بی کہتی واہ غربت، کوئی بی بی کہتی واہ مصیبت، کوئی بی بی کہتی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رونے والے عجیب حالت تھی، ساری بیویاں اکبر و غازی کے لاشے پہ بہت جلدی سے آئی، لیکن اتنی جلدی سے کسی کے لاشے پہ زینب نہیں پہنچی، جتنی جلدی سے غازی کے لاشے پہ پہنچی، دوڑتی دوڑتی غازی کے لاشے پہ پہنچ گئے، پائے غازی کے گردن میں ڈالی، کبھی داڑھی پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی گردن پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی سینے پہ بوسہ دیتی ہے، رو کر کہتی ہے غازی تیرے بغیر میں نے شام کے سفر کیسے کرنے، غازی تیرے بعد شمر قبیلہ میری چادر چھین لے گا، سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارے گا، غازی جاگ دیکھ سکینہ خیمے پہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد۔ اللہم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مالک مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ اس مجلس اعزا کا ثواب شکیلہ جگانی صاحبہ کے جتنے بھی بانیان ہیں اور جتنے بھی مومنین نے ان کے ذمے مجلس اعزا لنگر نیاز اور نیاز سرکار جناب عباس ذمہ لگائی ہے، مالک جو بھی اہتمام لنگر نیاز سبھی کا اہتمام کیا گیا، مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا، اہتمام کیا گیا، مالک اس کا ثواب ان کے مرحومین کو اس سال فرما، مالک بانیان مجلس کے مرحومین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے رزق کثیر میں اضافہ ہے، مزید اضافہ فرما۔ کربلا، جنت البقیع، بیت اللہ، رسول
رسول خدا کے روزے کی زیارت نصیب فرما، وقت موت شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما، امام زمانہ کی زیارت سے منور و مشرف فرما، ہمیں صحیح معنوں میں ان کے آواز و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما، ان کے لیے رستہ ہموار کرنے کی توفیق عنایت فرما، ملک پاکستان کو استحکام ترقی عطا فرما، مالک جہاں جہاں دینی دنیا کے جس کونے میں بھی، ہندوستان میں، یورپ میں، پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، لبنان، یمن، فلسطین میں، جہاں بھی شیعیان حیدر قرار، موالیان حیدر قرار موجود ہیں، مالک ان کی زندگی کو دراز فرما، ان کی تو حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، کریم اللہ علماء طلباء مراجع عظام بزرگان کی زندگی کو دراز فرما، تو ان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، مدرسہ ثبات الحوائج کو دل دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جتنے بھی بانیان ہیں، کار خیر کرنے والے ہیں، جتنے بھی معاونین ہیں مدرسہ کے مالک، ان تمام کے رزق کثیر میں اضافہ فرما، ان کی زندگی کو دراز فرما، ان کے مال میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، مجھے حقیر کے والدین کی زندگی کو دراز فرما، مالک بی بی کریمہ اہل بیت کے جوار میں بیٹھ کر بنت امام موسیٰ کاظم کی بیٹی کو واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما، صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ سرکار حسین کے آخری امتحان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامیابی نصیب فرما، مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ انڈیا سے جتنی بھی مومنین اور مومنات نے مجھ حقیر کے ذمہ دعائیں لگائیں، مالک ان تمام کنیزان زہرا کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک اللہ بالخصوص نجم خان کے اولاد کو نیک و صالح فرما، مالک ان کے رزق کثیر میں اضافہ فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے بھی مومنین ہیں اور جناب عقیل صاحب، ڈاکٹر اسد صاحب، مالک ان کی پریشانیوں کو حل فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کا عظیم خالق جناب زہد صاحب کی جو بھی دلی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی زوجہ کو صحت تندرستی شفاء کلی عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک و صالح فرما، کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ سید محمد رضا نجفی کو نیک اولاد نرینہ نیک و صالح عطا فرما، بالخصوص سید حسن نقوی کو مالک نیک اولاد نرینہ نیک و صالح عطا فرما، کریم اللہ جو بیمار ہے بیماری کربلا کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، جو مالک اللہ بے اولاد ہیں انہیں جناب رباب کی وجوہی چوری کے صدقے مالک اولاد نرینہ عطا فرما، مالک اللہ جو دعائیں بتانے کی نہیں ذمہ لگانے کی نہیں تیری ذات بہتر جانتی ہے، تو علیم بالذات صدور مالک سینے میں چھپے ہوئی تمام ان دعاؤں کو بہتر جانتے ہیں، رازوں کو بہتر جانتے ہیں، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل